الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. معزز حاضرین، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس امت کے مالداروں پر فرض کیا ہے، اور جس کی ادائیگی کے بغیر اور جس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور حج کرنا. یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں جو وصیت اور نصیحت کی تھی اس میں سے یہ بھی تھا کہ انک تأتی قوم من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. کہا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے اور علم والی ہے، تو سب سے پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر وہ اس بات کو مان لیں تو تم انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 نمازیں ان کے اوپر فرض کیا ہے. اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی. اور خبردار، زکوٰۃ وصول کرنے میں ان کے جو بہترین مال ہیں، ان کے مال کا جو سب سے عمدہ حصہ ہے اس سے تم بچنا اور اسے لینے کی کوشش نہیں کرنا. تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ وہ مالداروں پر فرض ہوتی ہے اور مالداروں کے ذریعہ فقیروں اور محتاجوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح سے اسلامی شریعت میں نماز کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کو بھی اسلامی شریعت میں بہت مرتبہ اور بہت اہمیت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا تصدق احدكم بيمينه من كسب طيب والله لا يقبل الا الطيب فإن الله يأخذه بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل وفي رواية أخرى أعظم من الجبل. کہا جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی چیز اپنی پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، دوسرے مال کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چیز پہاڑ کی طرح سے بڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی جانور کے بچے کو پالتا ہے، پالنے کے بعد وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بکری کا بچہ ہو، گھوڑے کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، وہ بچپن میں بچہ ہوتا ہے، اس کو جب انسان پرورش کرتا ہے تو پرورش کرنے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح سے رب العالمین تمہارے صدقے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح سے یا پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 باتوں کی قسم کھاتا ہوں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے ما نقص مال عبد من صدقہ، زکوٰۃ کی وجہ سے کسی بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی وجہ سے کسی بندے کے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے ابن ماجہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، 5 خصال یا معشر المہاجرین 5 خصال ان تدرکوہن واعوذ باللہ من ان تدرکوہن، اور اسی میں سے تیسری خصلت ذکر کیا ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ کہا کہ اے مہاجرین 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان کو پالو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ خصلتیں تمہارے درمیان پیدا ہوں اور تم ان خصلتوں کو پاؤ۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ روک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے، اور اگر یہ چوپائے اور بے جان مخلوقات نہ ہوں تو اللہ رب العالمین بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں برسائے گا۔ یہ زکوٰۃ روک لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش بھی روک لیتا ہے، اور جب بارش رک جاتی ہے تو چونکہ زمین میں چوپائے بے جان مخلوق چرند اور پرند یہ سب بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ان کی رعایت میں بارش برساتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین بارش نہیں برساتا۔ اسی لیے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سخت دھمکی دی ہے اور زبردست وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ مال سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، آپ انہیں اطلاع دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ کیا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن کی ان کے جمع کیے ہوئے خزانے کو آگ میں گرم کیا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر آگ سے ان کی پیشانی، ان کے چہرے اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کو تم نے ذخیرہ کر کے، جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہر وہ آدمی جو سونا اور چاندی مال کا، دولت کا ذخیرہ کر کے رکھتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کا یہ مال قیامت کے دن آگ کی پھٹڑی بنا دی جائے گی، آگ کی تختی بنا دی جائے گی، اور اس آگ کی تختی کے ذریعہ اس کی پیشانی، اس کے چہرے، اس کی کمر اور پہلو کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ تیرا خزانہ ہے، یہی وہ تیرا خزانہ ہے جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ ایک دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی کیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، پھر اسے جنت کا یا جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے۔ یعنی فیصلہ ہونے سے پہلے قیامت کے دن 50,000 سال تک اس کو اللہ رب العالمین یہ عذاب دیتا رہے گا کہ اس کے خزانے کی گرم
آگ کی پٹلی بنائے گا، تختی بنائے گا اور اسی تختی سے اس کو داغا جائے گا۔ یہ بہت سخت عذاب ہوگا ایسے انسان کے لیے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ، ایک زہریلا سانپ جس کی پیشانی پر 2 کالے نقطے ہوں گے، وہ مال اس میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان کا مال زہریلے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور وہ سانپ ان کے گلے میں لپٹ جائے گا اور گلے میں لپٹ کر ان کے جبڑے کو پکڑ کر چبائے گا، اسے کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں اپنے صدقے کا سایہ عنایت کرے گا۔ والمرء فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس، قیامت کے دن آدمی کو اپنی زکوٰۃ اور صدقے کا سایہ میسر ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اور اسی لیے جن 7 قسم کے لوگوں کو میدان محشر میں عرش الہی کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے صدقہ کیا اور اتنا پوشیدہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل سکا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کون سا مال خرچ کیا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ہر مال جو انسان کے پاس اکٹھا ہو اور سال بھر گزر جائے اس پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے، علی اور ابن عباس وغیرہ سے، کہ لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، انسان کسی مال کا مالک ہو جائے تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ مال اس کے پاس سال بھر تک موجود نہ ہو۔ گویا کہ آج انسان نصاب کا مالک ہوا تو اگلے سال سے اسی تاریخ تک جب وہ مال موجود ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ اس سے پہلے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ حکم ہے غلوں اور پھلوں کے علاوہ دوسرے اموال کا، سونا، چاندی، اونٹ، گائے، بکری، ان چیزوں کی زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ لیکن کھیت سے، باغ سے غلہ پیدا ہوا، پھل پیدا ہوا تو جس دن وہ کٹ کر کے گھر آئے اسی دن اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن اسے کاٹو اسی دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ تو غلوں اور پھلوں میں جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ اس دن واجب ہے جس دن اسے کاٹ کر گھر لایا جائے، اور غلوں اور پھلوں میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 5 وسق یا 60 سا ہمارے موجودہ پیمانے کے اعتبار سے وہ تقریباً 7 کنٹل پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ اقل من 5 اوسق، 5 وسق سے کم مال ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے 5 وسق میں 300 سا ہوتے ہیں۔ 300 سا کو ہمارے کلو گرام کے اعتبار سے ضرب دیا جائے تو 7 کنٹل کچھ گرام بنے گا، 20 گرام یا 20 کلو یا 25 کلو۔ تو اگر کسی کے پاس 7 کنٹل غلہ پیدا ہو یا پھل پیدا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن یہ زکوٰۃ 2 طرح سے واجب ہے۔ یہ غلے اور پھل کی زکوٰۃ 2 طرح کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کا 10واں حصہ دینا ہوگا اور کبھی 20واں حصہ دینا ہوگا، یعنی ہر 10 کنٹل میں 1 کنٹل اور ہر 20 کنٹل میں 1 کنٹل۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ غلہ یا پھل انسانی کوشش سے، انسان کے اپنی کوشش سے پانی دے کر کے پیدا ہوا ہو تو اس میں 20واں حصہ دیا جائے گا، یعنی 20 کنٹل میں 1 کنٹل۔ اور اگر یہ آسمان کے پانی سے پیدا ہوا ہے، آسمان کی بارش سے پیدا ہوا ہے اور انسان کو اپنی طرف سے سینچائی اور اس کی سیراب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی
تو ایسی صورت میں اس میں سے 10واں حصہ یعنی ہر 10 کنٹل میں 1 کنٹل اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو آسمانی بارش سے پیدا ہونے والے غلے اور پھل میں 10واں حصہ یعنی ہر 10 کلو میں 1 کلو، ہر 10 کنٹل میں 1 کنٹل۔ اور اگر انسان کی اپنی محنت سے اپنی سیراب سے غلہ یا پھل پیدا ہوا ہو تو 20واں حصہ یعنی ہر 20 کنٹل میں 1 کنٹل یا 20 کلو میں 1 کلو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ رہ گئی بات مال کی زکوٰۃ، تو میں نے کہا کہ وہ فرض ہوتا ہے سال بھر گزرنے پر، اور اس کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 کنٹل سونے کے برابر یا 52.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے۔ جو ہمارے موجودہ زمانے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا اگر اس کو اس وقت 30,000 روپے تولہ مانا جائے تو 7 3 21 اور 15 یعنی تقریباً 3.25 لاکھ روپے کسی کے پاس ہوں تو سونا اتنا خریدنے کی طاقت اس کے پاس ہوگی اور اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ 40واں حصہ زکوٰۃ ہوگی، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، 40,000 میں 1,000، 40 لاکھ میں 1 لاکھ اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور افضل یہ ہے کہ اگر انسان کو چاندی خریدنے کی طاقت ہو، چاندی کا مطلب 52.5 تولہ 600 اور کچھ گرام بنے گا، 600 گرام اور کچھ گرام بنے گا، اگر ہمارے روپے سے اس کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ 34 یا 25,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہو جائے تو وہ چاندی کے نصاب کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس لیے افضل ہے اس کے حق میں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ زکوٰۃ بھی اسی 40واں حصہ یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرنے کی پابندی کریں اور ہر ممکن صورت میں اپنے مال کا پائی باریکی کے ساتھ جوڑ کر ہر چیز کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ کھانے والے گنہگار اور اللہ کے ہاں مجرم نہ بنے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال گزرنے سے، مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تال میل نہیں ہے۔ جس دن زکوٰۃ واجب ہو اسی دن زکوٰۃ کے نکالنا فرض ہے، اس سے ٹالنا یا اس کو مؤخر کرنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے دلائل بہت سے سنت میں، لیکن سردست میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنا، زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بے تحاشا خرچ کرتے تھے، حتیٰ کہ تیز آندھی سے زیادہ فیاض اور سخی ہوتے تھے آپ رمضان میں۔ تو اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے میرے دوستو، کیونکہ زکوٰۃ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی واجب ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس سے مراد نفلی صدقہ ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات کیے جائیں، نفلی صدقہ، نفلی خرچ، نفلی تعاون اور غریبوں اور محتاجوں پر اپنی دولت خرچ کی جائے، یہ سنت ہے۔ البتہ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اسی حساب سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔